میں نیچے ویڈیو پروف دوں گا آپ کو. جو اللہ کے خالق ہونے پہ اعتراض کر رہا ہے. آپ نئی چیز لے آئے کہ اللہ کو بھی پروف کرو. نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پروف کرو دلائل سے. توحید پہ اگر بات کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر توحید پہ بات کرنی ہے تو اللہ اپنے رب کے لیے کوئی دلیل لاؤ. یار اللہ کے لیے دلیل لائیں بھائی جان. آپ سٹیا گئے. تو آپ کا میں نے ایک نیا چہرہ دیکھا، وہ تو بہت ہی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بہت گنونا. پھر سب سے امپورٹنٹ بات جہاں سے وہ سٹارٹ لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے قرآن سے اور حدیث سے پروف نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. یہاں تک کہہ دیا اللہ خالق نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے اچھا کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا. اسی نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر تلے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی. فرجیل بصارا. پس اپنی نظر گھما. حل ترى من فطور. کیا تجھے کو کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر. پھر اپنی نظر گھما. ینقلب. لوٹ آئے گی الیکا تیری طرف کرتین دوبارہ. یعنی کہ تیری نظر تیری طرف دوبارہ لوٹ آئے گی خاسیاں وہو حسیر. اس حالت میں ذلیل و خوار ہو کے کہ وہ تھک چکی ہوگی، لیکن تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. یہ ثابت کرنا چاہو گے، کس سے ثابت کرو گے؟ اپنے باپ سے ثابت کرے گا نا بھائی. باپ سے ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پہلے تشریف تم نے بھی تو اللہ کو جان دینی ہے. اب تو اللہ پہ سوال اٹھا دیا کہ تمہارا رب اور ہمارا رب اور. ویڈیو دکھاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ اللہ خالق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نے نہیں بنایا. تو بھائی تو کہاں سے پیدا ہو گیا؟ آپ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ زمین اسمان کس نے بنائے ہیں؟ آپ کون سی توحید کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس توحید پہ اڑے ہیں؟ یا علی مدد کا سہارا لینے والے آپ لوگ کون سی توحید کی باتیں کرتے ہیں؟ بھائی جو تھا وہ اس کو جواب نہیں دے سک رہا. اس کو اس ٹائم اس کے منہ پہ شٹ اپ کال دے، تماچا مارے اس کے منہ پہ. کیا تمہاری بکواس ہے کہ تمہارا اللہ اور ہے ہمارا اللہ اور ہے؟ تم اس کا مطلب تم بتا رہے ہو 2 اللہ ہے. قرآن کا تو چونکہ آپ نے انکار کیا ہوا. قرآن میں ملٹیپل دفعہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ چیز بنائی. جب آدم علیہ السلام ہی نہیں ہے اس دنیا میں آئے، فور ایگزامپل تمہارے خیال سے توحید آپ نے کس سے سمجھنی ہے؟ ٹھیک ہے، تیرے منہ سے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ بھی نہیں نکلتا. تو اتنا بڑا کافر اور کذاب قسم کا انسان ہے. تم لوگ اللہ کی وحدانیت بتاؤ گے جو خود یہودیت کی پیداوار. نے ایک اپنی ویڈیو کے اندر خود کہا کہ 87% قرآن جو ہے وہ تحریف شدہ ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. میں نہیں کہہ رہا، اس نے اپنی ویڈیو میں کرتے ہیں. بچپن سے اس کے سر پہ نا ایک پیالہ سا باندھ دیتے ہیں. اس پیالے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی ذہنی گروتھ نہیں ہو پاتی، قد تو بڑھ جاتا ہے. سب کچھ کیوں پہ رحم کر. جو تیری باتوں میں آ رہے ہیں سب کا ذمہ دار تو ہے. یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ رہا؟ عقل کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. حسن اللہ یاری کے حوالے سے میں نے اپنی ایک لاسٹ ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی. اس میں بھی میں نے اس کا ایک جو جھوٹا چہرہ تھا، دوغلا پن تھا، وہ بے نقاب کیا تھا. آج تو مجھے یعنی کہ بڑی ایک ویڈیو اس کی سامنے آئی اور اس پہ بڑی حیرانگی ہوئی. میں حیران اس بات پہ ہوا کہ شیعہ مذہب میں جو باتیں کھل کے یہ جو کر رہا ہے حسن اللہ یاری، میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ اس نے تو توحید کے بھی مطلب بدل دیے ہیں. قرآن کا یہ انکاری تھا، اب تو اس نے یہ تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ تمہارا رب جو ہے، سنیوں کا رب جو ہے، تم نے جو بنایا ہوا ہے وہ اور ہے، اور جو ہم رب ہے، ہمارا رب ہے، ہم جو ہیں وہ سچے توحید پرست ہیں. ٹھیک ہے، اور جو باقی دوسرے لوگ ہیں ان کو تم لوگوں کو تو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو تم رب بنا رہے ہو، جو تمہارا تم جس کو اللہ کہتے ہو، جس کو تم رب سمجھتے ہو، وہ تو کافی سارے ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یعنی کہ بتانے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا. یہ اصل میں ویڈیو اس کی کافی لمبی تھی تو کافی سارے ٹاپکس کو اس نے چھیڑا. تو میں یہاں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں یہاں جو ہے ابھی اس کے 1-2 ٹاپکس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. کیونکہ لڑکے نے سوال کچھ کیا اور اس سوال کا جواب اس نے کچھ اور دیا. میں ویڈیو چلاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. مجھے توحید پر بات کرنی ہے آپ سے. جی آپ سے سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ
یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ العرش استوا، کرسی پہ بیٹھا ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں؟ نہیں، عثمان پر ہے، یہ بات تو ہے نا. نہیں ہے. آپ کا رب ہے، میں اس کو متعلق وہ نہیں کہنا چاہتا وہ الفاظ. اس کو تم نستجیب باللہ اپنا رب مانتے ہو، تو اس کے ہاتھ ہیں، کتنے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ کے تم منکر ہو. وہ ایک یہ تو وجہ رب کا چہرہ ہے نہیں اس کا، وہ وجہ رب کا، وہ وجہ رب کا، اس کا چہرہ ہے نہیں، چہرہ ہے مگر سر نہیں ہے. کیسا چہرہ؟ سینے پہ. آپ اس قرآن کی اس آیت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا یہ آیت نہیں ہے قرآن میں الرحمن علی العرش استوى؟ ہم تو جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعویل و تفسیر کے ہم اسی طرح اقرار کرتے ہیں نا. کیسے وہ خالق ہے بھائی؟ ہم اگر چاہے آپ اہل حدیث ہو، معاشرہ ہو یا ماتوریدی ہو، وہ سب رویت کے قائل ہیں، اللہ کو دیکھیں گے. جو میں آپ سے سب اس سوال بات کر کے رہا قائل ہوں، ہیں کہ اپنا پیر وہ جہنم میں ڈال دے گا، پیر جہنم میں. تو پھر جواب دے دو نا اس بات اس بات کو چھوڑیں، اس بات کی طرف ہم نہیں کیوں آ چھوڑیں؟ رہے. میں آپ کے سامنے کچھ آیات بھی رکھوں گا، اس کے بعد آپ نے کوئی توحید کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں نا. توحید میں پھنس گیا کہ نہیں پھنسا؟ جی توحید میں پھنسا یا نہیں پھنسا؟ پہلے میری بات سنیں. توحید میں پھنس گیا نہیں پھنس گیا نا؟ توحید میں پھنس گیا نا بھائی. مدد کے ریفرنسز دے دیں. بھائی وہ بعد میں آ جاتا ہے. تو تم پہلے اپنا رب ثابت کرو. جب تیرا رب ہی نہیں ہے تو تم کیا کریں گے نا؟ تم اپنا رب پہلے ثابت کرو. او بھائی اگر ایک ہے نا موٹا سا، وہ جا کے عرش پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ہاتھ وغیرہ اس کا اس جیسا بھی ہو سکتا ہے، 3 5 10 ہزار ہو سکتے ہیں. کوئی ناممکن نہیں، بات آئی نہیں ہے کسی جگہ پہ. ناممکن نہیں کسی نے ہے، لکھا ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. میری بات سنیں، نہیں ممکن اس طرح کی باتیں آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا. ابھی بھائی اس جیسا بھی ہو سکتا ہے، اس جیسا 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں ہو سکتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے ہیں. میری بات سنیں ذرا، میری بات بھی سن لیں نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو آج تک کسی نے بھی نہیں لکھی کہ جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا یا وہ موٹا ہے یا اس طرح اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے. لیکن آپ کا جو رب ہے، دیکھیں آپ کا جو رب ہے اس کا نمبر 2 ہو سکتا ہے، اس کا نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 گنتے جاؤ، ہزاروں ہو سکتا ہے بھائی. اللہ کو ایک مانتے ہیں بس، سیدھی سی بات ہے. اللہ کو اس کے ایک ہونے پہ دلیل بھی لے کے آؤ نا. سن لو بھائی، آپ یہ وہ باتیں ہیں نا، تمہارے بڑا سے بڑا تقی عثمانی سب آ جائیں، اس کو فخر رازی کو قبر سے نکالو بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے. تمہارے رب جیسا دوسرے رب بہت سارے ہو سکتے ہیں. تم جس کو توحید کہتا ہے نا، وحدہ لا شریک اللہ، یہ وحدہ وہ خالق زمین و آسمان نہیں ہے. آپ کا جو رب ہے اور اس کا یہ جو زندہ جان چیز ہے نا جو آسمان پہ بیٹھا ہے، آسمانی جو ایک مخلوق ہے، وہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی وائف بھی ہو سکتی ہے، اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ خالق بھی نہیں ہے جس کو تم رب کہتے ہو. اور تم آ کے ہمیں توحید کے ساتھ بات کرتے ہو. تم پہلے اپنے توحید ثابت کرو نا کہ وہ ایک ہے. کہاں ایک ہے؟ وہ تمہیں شیعہ ہونا پڑے گا، وہ تمہیں شیعہ ہونا پڑے گا اس کے لیے. ہاں تم جس کا رب کا قائل ہو، جب تک تم بخاری مسلم کو نہیں چھوڑو گے نا، ابو بکر عمر عائشہ کو نہیں چھوڑو گے، تمہارا رب ایک نہیں ہوگا. کیونکہ ایسے تم لوگوں کو پھنسا دیا انہوں نے اسرائیلیات کے ساتھ. توحید میں پھنس گیا نا، اس کی توحید ہے، اس کی توحید ہے. وہ اب بتاؤ وہ زمین و آسمان کا کیسے خالق ہے؟ وہ اب بتاؤ وہ زمین و آسمان کا کیسے خالق ہے؟ کہ ان کے سینکڑوں رب، ہزاروں رب، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے کہ ان کے 1 لاکھ 1 ملین رب ہو، 1 ملین 1 ٹریلین رب ہو، کوئی معنی. اس کا پورا خاندان ہو، سب ایک دوسرے کے نسل سے چلے ہو، کوئی معنی نہیں. عرش پہ بیٹھا ہے، عرش کی آواز نکلتی ہے، ٹینگ 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 آواز نکل رہی ہے اسے. عرش خالص توحید، صحیح توحید اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ملے گا آپ کو. وہاں سے شروع ہوا ہے. اس لڑکے نے اس سے سوال جو کیا تھا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اللہ نے اپنی کرسی جو ہے عرش پر، یعنی کہ عرش پر اللہ عز و جل کی کرسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن میں. آپ کا اس کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. اچھا، اس نے اس کے بعد اس کی بات ہی نہیں سنی، اور جو نان سٹاپ اس نے بکواس کرنا شروع کی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. کبھی نعوذ باللہ خدا کے بارے میں، کبھی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ وہ موٹا ہے، وہ پتلا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی یہ ہے. دیکھیں، پہلی بات کہ یہاں ایک چیز تو اس نے ویسے ہی کلیئر کر دی. آپ لوگ کہتے ہیں مناظرہ کرنے کا میں چیلنج دے بھی چکا ہوا ہوں. نیچے ان کے ماڈریٹر صاحب نے دوبارہ خیر میسج کر دیا. اب بھی ویڈیو بھی دیکھ لیا کرو نا، اس کے اندر میں کیا آپ سے کلیم کر رہا ہوں. میں آپ سے کلیم یہ کر رہا ہوں میرے بھائی کہ میں نے تو 2 چیزوں کا کہا تھا، ابھی میں ان پہ قائم ہوں. قرآن سے بات ہوگی، اور قرآن، اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے، بیچ میں کوئی ہینکا پھینکی نہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور کسی مین میڈ کی بک کی دلیل نہیں ہوگی. صحیح مسلم صحیح بخاری کو بھی آپ رہنے دیں کیونکہ اس کو آپ مانتے نہیں ہیں.
ہم آپ کی کسی بک کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ساری من گھڑتیں لکھی ہوئی، میں نے تو پروف بھی دی ہیں آپ لوگوں کو. اور پھر جن سنی بکوں کو آپ دکھاتے ہیں کہ یہ سنی بکیں ہیں، وہ آپ کی شیعوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پیارے بھائی، خیر پیارا بھائی تو آپ کو کہنا جو ہے یہ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ آج جو آپ کا میں نے ایک نیا چہرہ دیکھا وہ تو بہت ہی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بہت گنونا ہے، بہت گنونا ہے، کہ جس میں آپ نے ایک ڈفرینشیٹ کر دیا، جس میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ایک مذہب ہے، آپ کا ایک فرقہ نہیں ہے، آپ کا ایک مذہب ہے، جس میں آپ نے یہ کہا کہ صحیح جو توحید پہ اس ٹائم قائم ہے وہ صرف اہل تشیع قائم ہیں. ان کی نظر میں جو اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نظر میں اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے. اور کیا نام ہے، آپ نے تو اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس کو یعنی کہ ایون کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا اللہ خالق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا. اور یہ میں ویڈیو دکھاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ اللہ خالق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ نے نہیں بنایا. تو بھائی تو کہاں سے پیدا ہو گیا؟ آپ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ زمین اسمان کس نے بنائے ہیں؟ آپ کون سی توحید کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس توحید پہ اڑے ہوئے ہیں؟ یا علی مدد کا سہارا لینے والے آپ لوگ کون سی توحید کی باتیں کرتے ہیں؟ یار شرم نہیں آتی؟ تم پتہ نہیں یار کس طرح کے کوئی فتنے ہو یار، تم عجیب و غریب سی باتیں، اس طرح کی باتیں تو میں نے مطلب ٹرسٹ کریں میں نے شیعوں کے منہ سے نہیں سنی کہ جس طرح کی یہ باتیں یہ انسان کرتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور وہ بھائی جو تھا وہ اس کو جواب نہیں دے سک رہا، اس کو اس ٹائم اس کے منہ پہ شٹ اپ کال دے، تماچا مارے اس کے منہ پہ کہ بھائی کیا بکواس کر رہے ہو تم، کیا تمہاری بکواس ہے کہ تمہارا اللہ اور ہے ہمارا اللہ اور ہے. تم اس کا مطلب تم بتا رہے ہو دو اللہ ہیں، اور اس کے بعد تم بتا رہے ہو کہ جی جو اللہ ہے جی وہ تو خالق ہی نہیں ہے. یار قرآن کیا کسی نے نہیں پڑھا ہوا؟ تو یار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 لے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے اچھا کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، اسی نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر تلے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی. فرجی البصر، پس اپنی نظر گھما. حل تری من فطور، کیا تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظر گھما. ینقلب، لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، کرتین دوبارہ، یعنی کہ تیری نظر تیری طرف دوبارہ لوٹ آئے گی، خاسیاں وہو حسیر، اس حالت میں ذلیل و خوار ہو کے کہ وہ تھک چکی ہوگی، لیکن تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اور تو کہتا ہے کہ اللہ خالق نہیں ہے. اور ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار لکھا میں نے اسمان اور زمین کو اتنے دنوں میں بنایا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح اس میں پہاڑ گاڑے تاکہ زمین جو ہے اس کو لے کے ڈگمگائے نہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کا، اچھا سب سے پہلی بات جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد اس نے خود روح پھونکی جس سے ہم سب پیدا ہوئے. یار تو کس طرح کی توحید پر ہے بھائی؟ تو کون ہے، کون کیا ہے؟ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ او بھائی اہل تشیع، تم نے بھی تو اللہ کو جان دینی ہے. اب تو اللہ پہ سوال اٹھا دیا کہ تمہارا رب اور ہمارا رب اور. یہ تو وہی بات ہوگی پاکستان اور بنگلہ دیش والی کہ وہ تمہارا ملک تو یہ ہمارا ملک. وہ اللہ کے بندوں، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے یار. کیونکہ یہ ویڈیو اتنی لمبی ہے، اس کی جو اس نے جو ویڈیو یعنی کہ جو اس کی ویڈیو ہے یہ اتنی یعنی کہ مطلب آپ جب دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ پتہ نہیں کون سی توحید ثابت کر دی. اس کے نزدیک نہ اللہ خالق ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک اللہ خالق نہیں ہے. اس کے نزدیک اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. میں مانتا ہوں اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، میں مانتا ہوں اس چیز کا، ساری دنیا مانتی ہے. جو بھی صحیح یعنی کہ نظریاتی مسلم ہے وہ مانتا ہے اس چیز کو، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. اور ایون کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پہ یہ جھوٹ باندھا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے پہلی ویڈیو بنائی جس میں تو نے حسن اللہ یاری تو نے ایک اپنی ہی کتاب سے ایک وہ لے کے کتاب سے ریفرنس دیا کہ جی جو کیا نام ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت علی کی آواز میں اللہ نے ان سے بات کی. یار آواز سے بات کرنا، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دل نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا
قرآن کا تو چونکہ آپ نے انکار کیا ہوا، قرآن میں ملٹیپل دفعہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ چیز بنائی. اور بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کی شکل دیکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تیرے منہ سے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ بھی نہیں نکلتا. تو اتنا بڑا کافر اور کذاب قسم کا انسان ہے، جاہل آدمی. تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ تم اللہ پہ اتنے بڑے بہتان لگا رہے ہو، اپنے آپ کو ان الحق سمجھ رہے ہو. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں تو کفار مکہ نہیں کیا کرتے تھے. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ ہے، سفارشی بنائے ہوئے ہم نے ان کو. اور تم کہتے ہو کہ نہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں، تمہارا رب بھی اور ہے. تم جس رب کو مانتے ہو اس کی پتہ نہیں کتنے سارے رب بن سکتے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ، تم جو رب مانتے ہو اس کے حساب سے تو وہ موٹا سا. اس کے الفاظ آپ سنیں اس کے اندر. یار واقعی یہ نشہ کرتا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کو. آپ اس کا تجزیہ کریں، شراب پی کے بیٹھتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کوئی اڈکٹ ہے کسی ہیروئن کا، یا ہیروئن یعنی کہ کوئی کوکین یا کس چیز کا. مطلب جو انسان اپنا آپا ہی کھو بیٹھتا ہے یار. میں نیچے ویڈیو پروف دوں گا آپ کو، جو اللہ کے خالق ہونے پہ اعتراض کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ دیکھیں اللہ کے خالق ہونے پہ اعتراض کر رہا ہے یار. تو پھر تو کہاں سے پیدا ہو گیا بھائی؟ یہ بنی نو انسان کیسے بنی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ تو خالق ہونے پہ یہ اعتراض کر دیا، یعنی کہ اللہ خالق نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ خالق ہے ہی نہیں، یعنی کہ اللہ کس چیز کو نہیں بنا سکتا. میں نیچے ویڈیو پروف دوں گا اسی کے منہ سے یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ جو اس نے بکواس کی ہے یہ اسی کے منہ سے نکلی ہے. آپ سنیے یار، آپ لوگوں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے. سب کچھ چھوڑیں، فرقے کو چھوڑیں. نیچے جو کوئی محترمہ کوئی بھائی لکھا ہو تو حسن اللہ یاری صاحب زندہ باد، حسن اللہ یاری صاحب زندہ باد. حسن اللہ یاری صاحب نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا تو نہیں ہے نا. ایک منٹ کے لیے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے شیعہ کو، ایک منٹ کے لیے سنی کو. وہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں. اس بھائی نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہمارا اللہ اور ہے، آپ کا اللہ اور ہے. اور ہاں ایک نئی بات، اگر آپ کو توحید کو سمجھنا ہے یار، آپ کو تو دعوت دینی نہیں آتی. آپ اس قدر جسے کہتے ہیں کم ظرف اور گندے انسان ہیں کہ دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت دی تھی کسی کو؟ فور ایگزامپل کہ کسی کو یوں کہا تھا کہ آجو یار آجو، تم مسلمان بن جاؤ، پھر میں تمہیں توحید سکھاؤں گا. انہوں نے پہلے توحید سکھائی تھی تب دعوت دی تھی. اچھا پھر سب سے امپورٹنٹ بات جہاں سے وہ سٹارٹ لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے قرآن سے اور حدیث سے پروف نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک، مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے اور حدیثوں سے پروف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد پھر جا کے یعنی کہ وہ پیغمبر آئیں گے اور یہ اور. اچھا بھی آپ نے اگر فور ایگزامپل میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، مسٹر حسن اللہ یاری کذاب، جھوٹے دجالی آدمی، فتنے، مجھے صرف اتنا جواب دے دے کہ تو کیا ڈائریکٹ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا؟ نعوذ باللہ تو آدم ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے بکواس کرتے ہوئے؟ اور بھائی ہمیں تم تک یہ علم پہنچا کس کے تھرو ہے؟ قرآن کے تھرو. قرآن کس پہ اترا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ نے ڈائریکٹ تم سے کلام کیا تھا. تم اللہ کی کیا وحدانیت بتاؤ گے؟ تم لوگ اللہ کی وحدانیت بتاؤ گے جو خود یہودیت کی پیداوار. آج تو اس ویڈیو میں تو ثابت کر دیا کہ تم لوگ یہودیت کی پیداوار ہو. ان کو اور تمہارا نظریہ بہت زیادہ ملتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تقریباً کاپی ہے. وہ بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں؟ دنیا میں دو ہی مذہب ہے جو کہ دو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں. ایک یہودی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، اور ایک جو ہیں مسلمان ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم سے شرک نہیں کرتے. اور ایک تیسرے آپ ہیں جس نے نئی چیزیں ہی لے آئیں، جو نعوذ باللہ معاذ اللہ کچھ نہ چلا، چلو قرآن کو تو آپ مانتے ہی نہیں، اب آپ نئی چیز لے آئے کہ اللہ کو بھی پروف کرو. نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی پروف کرو دلائل سے. توحید پہ اگر بات کرنی ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر توحید پہ بات کرنی ہے تو اللہ اپنے رب کے لیے کوئی دلیل لاؤ. یار اللہ کے لیے دلیل لائیں بھائی جان، آپ سٹیا گئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آپ نے شعر سنا ہوگا نا، زیادہ زیادہ وفاداری کا جذبہ بھی انسان کو باغی بنا دیتا ہے. آپ یا تو پڑھ کے پاگل ہو گئے ہیں، یا آپ پاگل تھے اٹھ کے آ گئے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اس طرح، یا تیسرے نمبر پہ آپ کو نشہ نشہ کرتی ہیں، نشئی ہیں آپ نا. اپنا عقیدہ تو تمہارا ہے ہی ہے، دنیا کا عقیدہ تو خراب نہ کرو، ان کو تو توحید سے نہ ہٹاؤ.
جب آدم علیہ السلام ہی نہیں ہے اس دنیا میں آئے، فور ایگزامپل تمہارے خیال سے توحید آپ نے کس سے سمجھنی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے سمجھو گے تمہارا اللہ سے مناظرہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ سے بات ہوتی ہے تمہارے سے؟ ابھی کچھ دن بعد مجھے جہاں تک یہ میری چھٹی کہہ رہی ہے، کچھ دن بعد یہ ویسے بھی امام مہدی ہونے کا امام مہدی ہونے کا یہ بھی دعویٰ کر دے گا، جس طریقے سے دجالی فتنہ ہے۔ کوئی ہوش کے ناخن لے بھائی، تو ہوش کے ناخن لے، تو واقعی ہوش میں نہیں ہے۔ اور سننے والوں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ یہ اس طرح کی یقین کریں کہ اس طرح کی باتیں تو آپ کے جو شیعہ ذاکر ان کے منہ سے نہیں سنی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کر کیا رہا ہے؟ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ یہ جو اللہ پہ سوال اٹھانا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ وہ کہتا ہے کہ توحید اگر سیکھنی ہے تو وہ پھر واحد مذہب شیعہ ہے جس کے پاس توحید ہے۔ وہ کیا توحید ہے تمہارے پاس؟ یہ توحید ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ کو اگر ثابت کرنا ہے تو وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ وہ تو کس سے ثابت کرو گے یار؟ قرآن سے بھی ثابت نہیں کرو گے۔ قرآن کس کے ذریعے اترا؟ اب ایک بات بتاؤ، تم اپنی ولدیت ثابت کرنا چاہو گے، کس سے ثابت کرو گے؟ اپنے باپ سے ثابت کرے گا نا بھائی، باپ سے ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اچھا یار، پھر اس کا مطلب تم بس ہمیں الفاظ کہنا نہیں چاہ رہا، تمہاری تو میرے حساب کتاب ہی مجھے سارے الٹے لگ رہے ہیں۔ تو میں جو شیعوں سے تو خیر میں کیا بات کروں، کیونکہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی نیچے ان کی گالیاں ہی آتی ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ دیتے رہیں، آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب مہر لگ جائے نا تو پھر کام ختم ہو جاتا ہوتا ہے۔ آپ کی تو مہر لگی ہوئی ہے اور کچھ مہریں آپ نے پیٹ پیٹ کے خود لگا لی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خیر آپ سے کنسرن نہیں ہے۔ یہ ویڈیو میری ان سنی بھائیوں کے لیے ہے جو اس دجالی فتنے کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ خدا را اس کی باتوں میں مت آئیں اور آ کے بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کی باتوں میں سن کر ہم یعنی کہ شیعہ ہو گئے اور ہم یہ ہو گئے۔ خدا را اپنا دین بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ان تمام چیزوں کی نشانیاں دی تھیں اور یہ وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یار اب آپ دیکھیں اس کے چینل پہ جانے کی بات، وہ بات تو سنتا نہیں اگلے بندے کی۔ اب میں ویڈیو چلاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، لنک دے دوں گا۔ مطلب میں تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شوق میں ہوں کہ مطلب یہ اتنا ٹھیک ہے، شوق میں ویسے ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مذہب لازمی بات ہے یہودیت کی پیداوار ہے، تو پھر یہودیت کی پیداوار تو پھر ایسے ہی ہے، اس میں تو پھر یہ کچھ ہونا تھا۔ یعنی کہ تو اللہ پہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جی پہلے تو آپ اللہ کو ثابت کر کے دکھاؤ مجھے قرآن اور حدیث سے، کوئی دلیل لاؤ اللہ کے لیے، تم اپنے رب کے لیے کوئی دلیل لاؤ اس کی توحید کے خاطر۔ دوسرے نمبر پہ تم کہہ رہے ہو اللہ خالق نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ تم کہہ رہے ہو کہ جو لوگ یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کی۔ اس پہ تو میں اسپیشل ویڈیو بناؤں گا تیرے لیے نا حسن اللہ، اس پہ تو میں اسپیشل تیرے لیے ویڈیو بناؤں گا کہ تو کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ وہ تو اوپن بات ہوگی نا۔ اس کا مطلب اس نے ایک ویڈیو کے اندر اپنی ویڈیو کے اندر خود کہا کہ 87% قرآن جو ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں نہیں کہہ رہا، اس نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے۔ کہیں گے تو ڈھونڈ کے میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، ویسے خیر اس کے پیروکاروں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ اس نے خود کہا ہے یا نہیں کہا۔ اس نے اپنی ویڈیو میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ 87% قرآن جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تو واقعی وہ نہیں مانتا، وہ بیچارہ تو اپنی جگہ سچا ہے نا۔ جیسے میں مثال دوں آپ کی، یہ حسن اللہ یاری کی اور ان کے فالوورز کی یا یہ شیعہ حضرات کی جو خاص طور پہ اس کو اپنا عالم مانتے ہیں، ان کی مثال آپ نے دیکھی، وہ جو جن کو کیا بولتے ہیں وہ دولت شاہ کی چوئیاں، ان کے اوپر کیا کیا جاتا ہے، ان کے دماغوں کے اوپر نا، آپ نے دیکھا، وہ آپ کو پتا ہوگا، وہ بھی آپ ہی طرح کے لوگ ہیں کہ جو کہ جی منت مانگتے ہیں جی دولت شاہ کے دربار پہ جا کے کہ جی جو مجھے پہلی اولاد ہوگی، جن کی اولاد نہیں ہوتی تو یہ ہم آپ کو دے جائیں گے۔ وہ دے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بچپن سے اس کے سر پہ نا ایک پیالہ سا باندھ دیتے ہیں۔ اس پیالے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی ذہنی گروتھ نہیں ہو پاتی، قد تو بڑھ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ مفلوج رہ جاتے ہیں دماغی طور پہ۔ تو اب تو مجھے لگنے لگ گیا ہے یقینی طور پہ کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی مفلوج ہیں، بولنے والا تو خیر اللہ معاف کرے، مطلب احمد رضا قادیانی کو پیچھے چھوڑ گیا نا۔ مطلب اس نے تو چلو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ اور ہمارا اللہ اور اللہ کو ثابت کرنا ہے تو کوئی دلیل لاؤ، اپنے اللہ کو ثابت کرنا ہے تو کوئی دلیل لاؤ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات کہ جی اللہ جو ہے وہ تو قرآن اور حدیث تو بعد کی بات ہے، اللہ کو ڈائریکٹ ثابت کرو، پہلے اس کی توحید کو ڈائریکٹ پہچانو،
استغفر اللہ، معاذ اللہ یار. تو حسن اللہ یاری، کوئی خدا کا خوف کھا، موت آنی ہے، تو بچے گا نہیں موت سے. تو کہتا ہے نا شیعہ فرقہ واقعی توحید پر ہے، یہ تو اللہ بتائیں گے تجھے کون توحید پہ ہے کون توحید پہ نہیں ہے. تم لوگ توحید پہ ہو. ایک تمہارا ذاکر کہہ رہا ہے ہم فلاں جا کے وہاں سجدے کرتے ہیں، تم کہتے ہو یا علی مدد کہنا ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا بات ہے. تو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو اللہ پہ سوال اٹھاتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال اٹھا لیتا ہے، پھر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو کہتا ہے وہ ناپاک ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو ہے کیا بھائی؟ ان الحق ہے تو، نعوذ باللہ خدا ہے، تو نبی ہے. وہ اتنا بھی آگے مت نکل کے تیری واپسی نہ ہو سکے. اپنے آپ پہ رحم کر اور دوسروں پہ رحم کر. جو جو تیری باتوں میں آ رہے ہیں سب کا ذمہ دار تو ہے. یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ رہا؟ عقل کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں وہ جو تیری آخری بات رہ گئی ہے نا ملنے والی، کہ تو نے جس کا تو انکاری ہو گیا ہے، کہ جس کا تو نے کہا ہے کہ ان کے عقیدے میں ہے کہ جی ان کے عقیدے کے اندر ہے، اس نے الفاظ بولے ان کے عقیدے کے اندر ہے کہ یہ رب سے ملیں گے، یہ اللہ کو دیکھیں گے مرنے کے بعد. تو یہ جھوٹ عقیدہ ہے. اس پہ میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، اس کا پارٹ 2 کر کے میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا. فی امان اللہ.